الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم قادری نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلند آواز سے آمین قادری کر قادری رکھ آمین قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اساتذہ دارالعلوم مجاہد ملت علامہ حنیف صاحب اللہ مصباحی علامہ اصغر علی صاحب اللہ مصباحی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا یا رسول اللہ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا سبحان اللہ حضرات گرامی وقار آپ اس وقت منبر رسول پر علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد ملاحظہ فرما رہے ہیں جی بے شک جام نگر شریف کی دھام نگر شریف کی اور جام نگر اور دھام نگر شریف میں جو جام دیا جاتا ہے اس جام کو لے کر وہاں کے اساتذہ اور جامعہ حبیبیہ رضویہ کے اساتذہ دونوں اس جام کو اپنے دل و دماغ میں بڑے پیارے انداز سے بٹھا کر بسا کر اس وقت منبر پاک کی زینت بنے ہوئے ہیں بے شک حق ہے یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک علمی جلسہ ہے بالکل سچ ہے حق ہے مفتی صاحب یہاں سے جو فارغین نکلیں گے وہ جہالت کا لبادہ اوڑھ کر نہیں بلکہ علم کا لبادہ اوڑھ کر نکلیں گے سبحان اللہ حق تو اس طرح کے جلسوں کو علمی انداز سے ہی سماعت کرنا چاہیے بہت صحیح اور مزاج یہی رکھنا چاہیے کہ جب علمی شخصیات موجود ہوں تو گفتگو بھی علمی ہو اور سننے کا مزاج بھی علمی ہو بہت اچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے خاص فضل و کرم سے اس جلسہ پاک کو قبول فرمائے آمین آمین اور اس مدرسے سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا دائی پاسبان اور محافظ بنائے دراصل اختر بھائی میری نظمیری زبان سے جام نگر اس نے نکلا ہے کہ دھام نگر میں بھی بریلی کا فیضان ہے اور جام نگر میں جام جودھ پور میں خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ محمود جان صاحب علیہ الرحمہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان میں جہاں جائیے وہاں بریلی شریف کا فیض ہی فیض ملتا ہے بالکل حق ہے واہ اب میں بہت دیر تو گفتگو نہیں کروں گا چونکہ پہلے ہی مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اور 1 گھنٹے میں سے شاید 4-5 منٹ یا 10 منٹ میرا نکل گیا ہے بس 50 منٹ کی گفتگو عنوان ہے آج کے پوسٹر میں جو پڑا ہے وہ مسلک امام اعظم اور موقع ہے دستار بندی کا تو دونوں کو ملا کر کے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر جاؤں گا جس طریقے سے اڑیسہ کی سرزمین پر جلسے سنے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں وہی تھوڑا سا ماحول مجھے دے دیجیے سرد مہری سے باہر آئیے سردی اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے مزاج سے ظاہر کریں اور اگر لگ بھی رہی ہے تو ایمانی جوش اور ایمانی حرارت پیدا کریں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا واہ واہ کیوں رضا آج گلی سنی ہے واہ تھوڑے سے برادری کے لوگ بھی اگر بالکل پوری بول جائیں تو انشاءاللہ کمال بول ہوگا رہے ہیں الحمدللہ اختر بھائی سب کی ترجمانی آپ اکیلے ہی کر رہے ہیں جی میں اپنے احباب کی علامہ حنیف صاحب بیٹھے ہیں علامہ عثمان صاحب بیٹھے ہیں حضرت مولانا اصغر علی صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں کچھ کے نام مجھے یاد تھے لیکن بھول گیا یہ میری حرمہ نصیبی ہے وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے اس نے بلا دیا ہے خیر یاد ہو جائیں گے جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے سبحان اللہ واہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم دھوم مچانے والے اسی اٹھے ہوئے مزاج کے ساتھ
बाअदब होकर बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन बारिक वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का विर्द कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने दो बार दुरूद पाक के लिए कहा, मगर कुछ ज़बानें खामोश नहीं, उनकी खामोशी मुझे एक हदीस की तरफ लेकर के जा रही है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपसे कोई कहे तो खामोश ना रहे, बल्कि जो वक्त मिले मुस्तफ़ा के दुरूद व सलाम की के पढ़ने में वक्त गुजारे। हदीस पाक है जिसके रावी हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफ़ा करीम के चेहरे अनवर की जियारत की है। सुभान अल्लाह। इनकी एक किताब है अल कन्जुल मदफून वल फलकुल मशहूर। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, कालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब वरासुहु तहतल अर्शी व रिजलाहु तहतल अर्दिस साबिया व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन फइदा सल्ला रजुलन अव इमराअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनग़मिसु फी सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा सा इसको फ्री कीजिए। जैसे आप फ्री बैठे और फ्री में बहुत कुछ आपने फ्री कर दिया है ना, इसलिए माइक को थोड़ा फ्री करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक फरिश्ता है। यूं तो अल्लाह ने बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए हैं, 70,000 सुबह 70,000 शाम, 1,40,000 फरिश्ते वो हैं जो सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मगर ये फरिश्ता और फरिश्तों से बिल्कुल अलग थलग नुमाया और मुमताज सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ता इतना बड़ा है, इसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, इसके पैर है 7वीं जमीन के नीचे, इसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। सरवरे कायनात फरमाते हैं व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन, अल्लाह ताला ने मखलूक की तादाद और गिनती के बराबर इसके जिस्म पर रखे हैं। अब अगर जनाबे अख्तर साहब से पकड़ कर ले जाओ और कहूँ एक खेत है यहाँ पर, केंद्रापाड़ा है ना, शायद इसी जिले का है, या केंद्रापाड़ा के किसी खेत में लेकर जाओ और कहूँ आज तुम्हारी ड्यूटी ये है, आज तुमसे नकाबत और निजामत नहीं कराई जाएगी, नजराना भरपूर दिया जाएगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये 2-4 एकड़ जमीन में कितने ढेले और पत्थर और कंकरिया है, इन सबको शुमार करके दिखाओ। कहेंगे हजरत जलसा छोड़िए, ये पैसा भी अपने पास रखिए, ऐसे काम में मुझे लगा रहे हैं जो तकलीफे माला युताक है, जिसमें मेहनतें शाखा है, मैं शुमार कैसे कर पाऊंगा। मैं कहूंगा जब खेत के ढेले शुमार नहीं कर सकते तो कायनात की मखलूक कैसे गिन पाओगे। सरवरे कायनात फरमा रहे हैं व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन, अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं, उसके नूरानी जो जिस्म है उस पर अल्लाह ताला ने पर रखे हैं। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ बहन बेटियां भी बैठी है, पैगाम लेकर के जाएं, मिजाज यही होना चाहिए। आप अपने घर के अंदर अगर खाली हो, तस्बीह उठाओ, किसी भी हाल में मुफ्तियाने इकराम तशरीफ फरमा है, दुरूद पढ़ने के लिए कोई खास कैद नहीं होती है, किसी भी हाल में विर्द किया जा सकता है। हम कह रहे हैं आप जब अपने घर के अंदर खाना बनाओ, आपका चमचा हांडी के अंदर हो, तब नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। अपनी बच्चियों को दूध पिला रही हो तब सरकार पे दुरूद पढ़ो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कनीज़ो सुनो सुनो, घर में अगर काम कर रही हो तब सरकार पे दुरूद सलाम पढ़ो। यह मिजाज होना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत और आपके लिखे हुए दुरूद की अहमियत को बाद में समझना, पहले इस जुमले पे गौर करें। व
علیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس کے برابر اس کے جسم پر اس کے بدن پر اللہ تعالیٰ نے پر رکھ دیے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ان پروں کو اللہ نے رکھ دیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جا فرشتے جا کر نور کے سمندر میں غوطہ لگا، لیکن کب کہتا ہے فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، سرکار فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تب اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے۔ وہ غوطہ لگا کے نکلتا ہے، فَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، جب بازو ہلتے ہیں تو اس کے نورانی پر بھی ہل جایا کرتے ہیں اور ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ اب ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں، مقدمات کو جمع کر کے میں امور معلومہ کو ترتیب دے کے امور مجہولہ تک لے کر جا رہا ہوں، مقدمات کو ترتیب دے کے نتیجہ نکال رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا جتنی مخلوق ہے اتنے ہی اس کے جسم پر ہے، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپک رہا ہے۔ ہم نے کہا جب پر شمار نہیں کر سکتے تو آپ جانتے ہیں گرنے والے قطروں کو کیسے شمار کرو گے، اور جب قطرے شمار نہیں کر سکتے تو اگلا جملہ سنو جو سرکار انعام کی شکل میں اپنے امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں، فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بار درود پڑھنے کا یہ کمال ہے تو کروڑوں بار پڑھنے کا کمال کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے فرمایا ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے آقا یہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان رسالت، جشن دستار بندی، مناظر اہل سنت۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، حدیث پاک آپ کو یاد ہو گئی، فضیلت سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ اب کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، جب بھی آپ سے کوئی درود پاک کے لیے کہے کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیس بند ہے اس کا، بیس بند کیجئے، تھوڑا فری کیجئے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہ آواز تھوڑی کھینچ رہا ہے۔ اب یہ کھینچے گا تو 17 تاریخ تک پھر میں خود کھینچ جاؤں گا۔ 17 تاریخ تک مجھے الحمدللہ رب العالمین یہ خدمت انجام دینا ہے، تو ایک جگہ قربانی تھوڑی دینا، قربانی کے لیے بہت سارے میدان ہیں۔ غور فرمائیے، مدرسہ ہے، قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرمایا فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور ساتھ ہی علم والوں نے انصاف کے ساتھ گواہی دی۔ 750 سے زیادہ بار علم کا کلمہ قرآن میں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صیغہ الگ الگ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد ما جاءک من العلم، یہاں کلمہ علم کی شکل میں آ گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر ایک بار نہیں 700 سے بھی زیادہ بار قرآن پاک میں علم کا ذکر کیا ہے۔ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا آج ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے چند فارغین ہیں اور وہ اساتذہ کی محنتیں ہیں جو انہوں نے شب و روز کی محنتوں کے بعد ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے اور جو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی بہت ساری فیکٹریز ہیں، لیکن ان فیکٹریوں کے پروڈکٹ کو دیکھو، ان کے نکلے ہوئے ساز و سامان کو دیکھو۔ کوئی دوائی بناتا ہے تو جسم کی صحت و سلامتی کے لیے، کوئی آدمی چپل بناتا ہے تو جسم کی صحت و سلامتی کے لیے، کوئی آدمی کپڑا بناتا ہے
है। तो जिस्म की सेहत और सलामती के लिए हमने कहा इस तरीके से पूरी दुनिया की तारीख को उठाइए, हर फैक्ट्री में जाकर के आप चेक कीजिए, आपको सबका मतमहे नजर एक ही नजर आएगा और एक ही चीज उनके सामने होगी कि भाई इंसान के जिस्म को रिलीफ पहुंचाया जाए, इंसान के जिस्म को आसानी दी जाए, मगर कुर्बान जाए मदरसा आपके जिस्म को बाद में देखता है, पहले आपके ईमान अकीदे को देखा करता है। मदरसा आपके सेहत को बाद में देखता है, पहले अकीदे की सलामती को देखता है। आप जानते हैं ये मदरसे कितने कीमती है, आपको मालूम होना चाहिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे थे, वहां मेरे सरकार ने एक मदरसा कायम किया था जिसको मदरसा सुफ़ा कहा जाता है, जिसको आप सुफ़ा बोलते हैं। सुफ़ा अरबी का लफ्ज है, उर्दू में उसका नाम है चबूतरा। उस चबूतरे पर एक नहीं 70 सहाबा इकराम तशरीफ फरमा रहा करते थे। सहाबा इकराम के गिरोह दो तरह के थे, एक जमात वो थी जो दिन में जाकर के तिजारत किया करती थी, लेकिन एक जमात वो थी जो सुबह शाम मुस्तफा करीम की बारगाह में रहा करती। उनमें एक जात सुहैब रूमी की है, दूसरी जात सलमान फारसी की है, कहीं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दिनों रात सरकार की बारगाह में रहते हैं, कुरान उतर रहा है, वही को महफूज कर रहे हैं, सरकार की हदीसें मुबारक ज़बान से निकल रही है, सरकार की हदीसों को महफूज कर रहे हैं। भाई मेरी तरफ तवज्जो कर यार, इस तरफ देख जरा ध्यान से। भाई उसको पता ही नहीं है कि तकरीर हो रही है, मुस्कुरा बात में लेना, बरकती टोपी लगाने के बाद कम से कम उसकी बरकतों का कुछ तो असर नजर आना चाहिए। जरा प्यार से बोलो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अरे 1400 साल पुरानी तारीख उठाकर आपको दिखा रहा हूँ। 1500 साल गुजर गए हैं अंग्रेजी तालीम ईसवी तारीख के एतबार से, मैं आपको 1500 साल पुरानी तारीख बता रहा हूँ। उस तारीख में जाकर खो जाइए और मदीने शरीफ के मंजर को सामने रखिए। सरवरे कायनात है, आप मुअल्लिम की हैसियत से है, सहाबा इकराम को इल्म दे रहे हैं। कुछ सहाबा इकराम दिन में तिजारत करने चले जाते, रात को आते, सरकार से अर्ज करते, ए मेरे आका मेरे घर पे एक को भेज दे, खाना खिलाना है। कोई कहता दो को भेज दे। उस वक्त एक हदीस मारिज़े वजूद में आई, सरकार ने फरमाया एक का खाना दो को काफी है, दो को खाना तीन को काफी है। हुजूर कहते दो को ले जाओ, कहा खाना एक का बनाया है, फरमाया नहीं एक का खाना दो को काफी हो जाएगा। और जो सहाबा इकराम माल वाले थे, जिनके पास खजूर के बाग थे, वो खजूर के खोशे तोड़कर मस्जिद नबवी शरीफ में लटका देते थे। आखिर वजह क्या थी? जो 70 सहाबा इकराम मौजूद थे, उनसे कह दिया जाता कभी भूख लगे तो खजूरें खा लिया करो, पानी पी लिया करो। हमने कहा आज भी यही सिस्टम चल रहा है। जो सहाबा इकराम माल वाले थे वो उन सहाबा को खाना खिलाते, उनका इंतजाम और इंतजाम करते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही रविश है। जो माल वाले हैं कमेटी के शक्ल में है, मुआविनीन के शक्ल में है, वो मदरसे का ताउन करते हैं। और कुछ वो है जो 24 घंटे मदरसे में रहकर सरकार की हदीसें सुन पढ़ाते हैं, कहीं तफसीर पढ़ाते हैं, कहीं बलागत का इल्म दिया जाता है। और कुछ वो है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर असहाब की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने असातिज़ा की बारगाह में बैठकर इल्म दीन हासिल किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। और फरमाइए ये मदरसे कितनी कीमती जगह है, कितने पाकीज़ा मकामात हैं। आप थोड़ा सीधा होके बैठे, आपके टिकने ने आपको नींद के आने पर मजबूर कर दिया। हाँ थोड़ा आगे होकर के बैठिए तब नींद चली जाएगी। गौर फरमाइए, मदरसे की अहमियत को बाद में समझना, पहले जलसा जितनी देर आप चला रहे हैं शरीयत की रोशनी में, अल्लाह का शुक्र है कोई वीडियो नहीं, कोई कैमरा नहीं। जहां वीडियो कैमरा नहीं होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहां जलसे की रूहानियत बरकरार रहा कर। सुभान अल्लाह, समझ गए आप? अगर आपने थोड़ी देर बैठकर जिक्र इलाही कर लिया, उठाओ इब्ने माजा को,
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی عالم دین بیٹھ گیا متقی پرہیزگار، بھئی اگر عالم بولوں گا تو قید رہے گی، قید کیا رہے گی؟ قید یہ رہے گی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو، مفتی اعظم کی کو چاہنے والا ہو، تاج الشریعہ کے موقف پر ہو۔ اور ایک جملہ اور بول دیتا ہوں، آج کے دور میں آپ کے اڑیسہ کی سرزمین پر جو حضور حبیب ملت کی تعلیمات کو زندہ رکھتا ہو وہی سچا عالم دین ہے۔ اور میں سب سے عرض کروں گا، حضور حبیب ملت ہمارے سامنے اگرچہ نہیں ہے لیکن ایک زاویے سے وہ زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے، اسی کو عام کیا ہے۔ میں سرکار مجاہد ملت کے دیار سے آنے والے اساتذہ سے بھی عرض کروں گا، بڑے ادب سے عرض کروں گا، آپ بڑے علم والے ہیں، اللہ نے آپ کو علم سے، اللہ نے آپ کو ہنر سے، اللہ نے آپ کو معرفت و آگاہی سے نوازا ہے، چاہے حضرت علامہ حنیف صاحب ہو، حضرت علامہ عثمان صاحب ہو، حضرت مولانا اصغر علی صاحب ہو، وہاں کے سارے اساتذہ۔ بس آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے سرکار حبیب ملت کی زندگی میں ان کے چمن کو برباد نہیں ہونے دیا، ہم بریلی والے آپ سے امید رکھتے ہیں ایک بھی موقف نہ حبیب ملت کے خلاف جائے گا نہ تاج الشریعہ کے خلاف جائے گا، اس لیے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں اب دوسرے ٹولے والے سوچ رہے ہیں ان کی جماعت کو، ان کے اتحاد کو توڑ کر ہم اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کو بابا کے دہل بتا دینا، ہم نے حبیب ملت کی ذات کو نہیں دیکھا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھا ہے، اور یہ تعلیمات وہی ہے جو تعلیمات بریلی سے آتی ہے۔ تو بریلی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان سرکار مجاہد ملت، فیضان حبیب ملت، مناظر اہل سنت، علامہ مفتی شہزاد علم فخر قبلہ مصباحی۔ بہت اچھے، واہ مفتی صاحب زندہ باد، زندہ باد مفتی صاحب کیا جو ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اپنوں سے امیدیں لگی ہوتی ہیں، ان امیدوں پر اپنے کھرے اترتے ہیں تبھی اپنے کہلاتے ہیں۔ سیدھا سا سبق یہ ہے، بات سمجھ گیا؟ غور فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جلسہ پاک سجایا، کسی عالم کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے کہا ذرا بیٹھ کر فتاوی رضویہ کا سبق دے دو، قرآن پاک کی تفسیر بتا دو، مصطفیٰ کی حدیثیں سنا دو، علامہ عینی کا درس دے دو، امام ملا علی قاری کی دی ہوئی تشریحات اور تعلیمات ہم تک پہنچا دو۔ سرور کائنات فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکۃ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، تھوڑی دیر جلسہ منعقد کر لیا گیا اور وہاں بیٹھ کر ایک عالم دین صاحب الرائے آیا، آنے کے بعد اس نے دین کی تعلیم دی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں، یہاں قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، قید اتفاقی کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے بزرگوں نے شرح کرتے ہوئے فرمایا چاہے وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو یعنی مسجد میں یا مدرسے میں جمع ہو جائے یا میدان میں جمع ہو، بیابان میں جمع ہو، کھلیان میں جمع ہو، مکان میں جمع ہو، دکان میں جمع ہو، کسی بھی جگہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ جہاں جہاں آپ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ کے لیے محفلیں سجا سکتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے سے درس لے، ایک دوسرے سے سبق لے، دین کا پاٹ پڑھے، دین کا لیسن سیکھے، مصطفیٰ کی باتیں سمجھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ بیٹھنے والوں پہ سکینہ اترتا ہے، چہن و سکون اترتا ہے، شانتی اترا کرتی ہے، دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑھ بڑھ کے اپنے آغوش میں لے لیا کرتا
کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بیٹھنے والوں کو رحمت کے فرشتے اپنے احاطے اور دائرے میں لے لیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کا ذکر اپنے خاص فرشتوں میں فرما لیا کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا جناب اختر صاحب اور آپ کے دوسرے آپ کے ہم منصب دوسرے نقیب اجلاس دونوں سے کہوں گا، آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت سکھا رہا ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، رحمت خداوندی بھی اتر رہی ہے، چین و سکون بھی اتر رہا ہے، اللہ ذکر خاص بھی فرما رہا ہے، تو ذرا دیکھیں تو صحیح، مدرسہ حبیبیہ ہو یا سرکار مجاہد ملت کے دیار کا، حبیب ملت کے سرکار مجاہد ملت کے دیار کا وہ پاکیزہ ادارہ ہو، جس کی زندگی بر قیادت و سیادت، جس کی زندگی بر قیادت ہو اور صدارت سرکار حبیب ملت کرتے رہے۔ ان مدرسوں کا عالم کیا ہے؟ یا جس ادارے کا میں خادم ہوں، ان سنی مدرسوں کا عالم کیا ہے؟ یہاں تھوڑی دیر جلسہ ہے، وہاں تو ہر دن جلسہ منعقد کر لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے، ایک درسگاہ سے آواز آ رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرے آگے بڑھے تو دوسری درسگاہ سے آواز آ رہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ سنو سنو، نابالغ مالک بن تو سکتا ہے، مالک بنا نہیں سکتا۔ کہیں سے آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ استاد پڑھا رہا ہے بیٹا، قرآن کہتا ہے اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو تو وضو کرو، وضو میں 4 فرض ہے۔ ہم نے کہا کہیں فقہ سکھایا جا رہا ہے، کہیں حدیث سکھائی جا رہی ہے، کہیں پر سرکار علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے۔ جہاں تھوڑی دیر ذکر ہو یہ 4 انعام ملا کرتے ہیں، تو جس مدرسے میں 24 گھنٹے یہ باتیں ہوتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہوں گے؟ جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مدارس اسلامیہ۔ آگے بڑھوں، درسگاہوں کو میرے سرکار نے پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پیچھے حضرت حیوان ناطق کا معنی ان لوگوں نے کچھ زیادہ سمجھ لیا، حالانکہ ناطق کا وہ معنی نہیں ہے جو سمجھے بیٹھے۔ اگر ناطق کا معنی سمجھ گئے ہوتے تو بولتے نہیں، چونکہ کلیات و جزیات کے ادراک کرنے کا نام لطف ہے، منطق کی زبان ہے۔ انہوں نے شاید لغوی معنی لیا ہے کہ نطق ینطقو، ینطقو کا معنی بولنا ہے، تو جتنا بول سکتے ہو تبھی ناطق مانے جاؤ۔ کوئی عقل والا ان کو سمجھا دے اور جا کر بتا دے بیٹا یہ معنی غلط ہے جو آپ سمجھے بیٹھے ہو، جلسہ ہو رہا ہے، اب بھئی تھوڑی سی آواز تو بڑھا دو یار، آواز سے بچا کر کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات سرکار کی بتائی ہے، تو آپ کا مائک بھی تو حضور علیہ السلام ہی کی کائنات میں ہے، اور یہ بھی تو چاہتا ہے کہ میں بھی کسی کے سہارے سے اس طریقے سے بولتا رہوں کہ میں سرکار علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکتیں ملتی رہے۔ آپ ادھر کو آ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیے ورنہ پھر میری گفتگو میں اختلال پیدا ہو جائے گا۔ آپ بیٹھیں جلدی، کچھ ادھر بٹھا دیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ علیہ نبی مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے، اور مدرسے کا نصاب اور سلیبس کیا ہے، اور اس سلیبس کا فائدہ کیا ہے، گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ بھی ایک بار سبحان اللہ بول دیں بھائی، آپ لوگ بھی بولیے۔ دستار بندی ہے، خوشی میں تو آدمی ویسے بھی بہت بولتا پھرتا ہے، میں تو آپ سے اچھا کام کرواؤں گا، آپ خود بخود بولتے رہیے گا۔ جی کرم، آگے بڑھوں۔ جی کرم۔ میں نے دعویٰ کیا ہے میرے سرکار درسگاہوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجری فدخل المسجد۔
میرے سرکار علیہ السلام ایک بار اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ غور فرمانا. مسجد نبی شریف میں آپ داخل ہوئے, قدم ناز آپ نے فرمایا, قدم رنجا فرمایا. سرور کائنات جیسے ہی وہاں گئے فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن, سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کے دو طرح کے افراد ہیں. رقیب اجلاس توجہ چاہوں گا, حدیث پاک کو ایک ایک بندہ دل سے سنے. سرور کائنات فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن. حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں سرکار جیسے ہی قدم ناز رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں صحابہ اکرام دو جماعتوں کے اندر ہیں, دو حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک کو دیکھا کہ ایک حلقہ اما احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تبارک و تعالی, ان میں ایک گروہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا. محبت سے بولو سبحان اللہ, اور پیار سے بولو سبحان اللہ. والاخری یتعلمون ویعلمون, اور دوسری جماعت بیٹھ کر قرآن سیکھ اور سکھا رہی تھی. یعنی آپ کی زبان میں کہہ دوں درسگاہ لگی تھی. ایک دین سکھا رہا ہے, باقی دین سیکھ رہے ہیں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. ہم نے کہا ایک جماعت قرآن پڑھ رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے, اور دوسری جماعت وہ ہے جو قرآن سیکھ اور سکھا رہی ہے. اتنے میں سرکار علیہ السلام آ گئے. میرے نبی نے فرمایا کلن علی خیر, جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی بھلائی پر ہے, اور جو قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں یہ بھی بھلائی پر ہے. اب میرے سرکار کے جملے سنیے گا. فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تبارک و تعالی فإن شاء اعطى وإن شاء منع. فرمایا یہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا فرما دے, اور اگر اللہ چاہے تو منع کر دے. اس لیے کہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے خوب کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسری جماعت کا ذکر کیا, کہا وہؤلاء یتعلمون ویعلمون. ممبر حضرات سب میری طرف توجہ کریں. آپ کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پٹا پڑا ہے نا, تو پھر اس کا پوری طریقے سے اظہار بھی ہونا چاہیے. اس کو معمولی مت سمجھیے گا. آدمی جس کی طرف منسوب ہوتا ہے اسی کے نام کا پٹا گلے میں ڈال لیا کرتا ہے. ہماری پہچان ہے کہ ہم حبیبیہ اور رضویہ والے ہیں, یعنی پہلے سرکار مجاہد ملت سے استغاثہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بریلی شریف پہنچایا کرتے ہیں. اور اگر بریلی شریف پہنچ گئے نا تو یہ وہ بارگاہ ہے جو آپ کو مدینہ شریف لے جا کر کہے گی اب میری زبان میں کہہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرور کائنات نے فرمایا وہؤلاء یتعلمون ویعلمون. فرمایا سنو یہ قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا فإن شاء آتا وإن شاء منع, بلکہ روایت میں ہے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کر کے بھیجا ہے, استاد بنا کر کے بھیجا ہے. اب ذرا ذہن کو حاضر کیجیے. ایک طرف قرآن پڑھنے والی جماعت ہے, ایک طرف قرآن سیکھنے سکھانے والی جماعت ہے. سرکار کو اتھارٹی ہے, میرا نبی تو نبی مختار ہے, جس کو چاہے منتخب کر لے. کسی نے رحمت کے گوشے کو سامنے رکھ کر کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سرکار چاہتے تو قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ جاتے, دعا کرنے والوں کے پاس بیٹھ جاتے, لیکن سرکار وہاں نہیں بیٹھے. فجلس معهم, جو قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے, پہلے اپنا مرتبہ بتا دیا اور کہہ دیا انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے. پھر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے کہا بھلائی پر دونوں ہے, سرکار کی حدیث نے بتا دیا, لیکن فوقیت اور برتری کس کو ہے؟ ایک وہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, نمازی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی عظمت والا ہے, لیکن اس سے زیادہ عظمت والے وہ ہے جو فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ درسگاہوں میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جام پلاتے ہیں اور دنیا والوں کو نہیں اپنے طلبہ کو سکھاتے ہیں. بیٹا ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں. یہ جماعت وہ جماعت ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے صرف نماز پڑھ کر تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں. ان سے بہتر وہ جماعت ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے طلبہ کو مصطفیٰ کا دین سکھا دیا کرتی ہے. نعرے تکبیر,
नारे रिसालत फैजान आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत जश्न दस्तार बंदी शहनशाह खिताब। 12 बजे तक मुझसे कहा गया था 20 मिनट रह गए। तरावी की रकतें भी 20 हैं, फर्ज और वाजिब की रकतें हर दिन की 20 की है, गुफ्तगू भी 20 मिनट की है। कुछ बढ़ गया? नहीं, आपने ऐसा तो नहीं कि नबस खींच के पीछे कर दिया है? अभी वो कैफियत नहीं आई। नहीं हजरत, अच्छा एतराफ कर लिया, वरना तो लोग सर झुकाए रहते हैं, समझे? किसी की कुछ भी करामतें बयान कर दो सर झुकाए, ये नहीं कहता अरे क्या बोल रहा है, खामोश रहो। वो दौर खत्म हो गया। अब तो बोले खामोश रहो, हम हैं या नहीं है पब्लिक तो जान जाएगी, नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता। हाँ अच्छा है, एतराफ कर लिया आपने। गौर फरमाए, मदरसा जो पढ़ाते हैं, जो इनका सिलेबस होता है, वो बुनियादी किताब है कुरान। और जब कुरान तलबा को असातिज़ा पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये अकीदा सिखाते हैं कि बेटा अल्लाह मौजूद है। अभी चली थी ना कुछ दिनों पहले, हमारे सुन्नी तलबा, हमारे सुन्नी कुछ उलमा जो किताबों से वाकिफ नहीं है, जिन्होंने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ा नहीं है। बरेलवियों में कोई है, सुन्नियों में तो कोई नहीं है जो इस डिबेट करे। मैंने कहा इसी डिबेट पर हम लानत भेजते हैं। अरे मुनाजरे किसी फर्दे खास पर नहीं होते, फिक्रे खास पर, फर्दे खास की फिक्र पर मुनाजरा नहीं होता है, मुनाजरा जमात की फिक्र पे होता है। तो जिसको उसूल ही पता नहीं है उस डिबेट पे हम नाज क्या करें? और साहब अगर डिबेट का नाम, मुनाजरे का नाम इंग्लिश के चंद जुमले बोलना है तो फिर अमेरिका के सारे लोग मुनाजिर हैं, चूंकि उनसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है। लंदन के सारे लोग डिबेट करने वाले हैं, मुनाजिर हैं। हमने कहा तूने एक फर्द को सामने रखकर, इंडिविजुअल फिक्र को सामने रखकर, इंडिविजुअल मेंशन नजरिए को सामने रख के तूने सारा वक्त उस पर सर्व कर दिया। मुनाजरा किसी एक पर नहीं होता, मुनाजरा पूरी जमात की फिक्र पे होता है, ताकि एक फिक्र को हराया जाए तो सारी कौम और सारे मुआशरे को और पूरी सोसाइटी को अपनी हार का सामना करना पड़े। अब एक आदमी पे सर्व कर दिया सारा वक्त, उसने कह दिया, दूसरे कहने लगे अरे भाई उसको हरा के आए हो, उससे हमारा क्या लेना देना है। फिक्र जो एक है, पूरी जमात की फिक्र है, जब उस पे सर्वकारी करोगे, उसको हरा कर आओगे तो इंशाअल्लाह रहमान याद रखना कि फिर पूरी सोसाइटी सिसकती रहेगी। और फिर कभी ऐसा करेगी जैसे उस्ताद गिरामी वकार ने साहब बेंगलोर की सरजमीन पर लामनिहाद मौलाइयत को धूल चटाई। तो अब हुआ ये कि एक मसला आ गया, उस मसले के पीछे उनके खिलाफ उन्होंने न जाने क्या से क्या किया, पुतले जलाने लगे। मेरे कान में जब बात पहुंची तो मैंने कहा असल में मसला ये नहीं है, ये पुराना दर्द है जो उभर के आ रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है। मगर बता दो इन दुश्मनाने सहाबा को हम इस दर्द को बार बार ताजा करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा मिजाज ये है। हम तो ये कहते हैं, सरकार ने फरमाया इदा रई तुम साहिबा बिदात फतहरु फी वजही फइन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला मुब्तदा। सरकार ने फरमाया जब किसी बिदाती को देखो तो सख्ती के साथ पेश आओ, इसलिए कि अल्लाह बिदातियों को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह को पसंद नहीं है तो हम सुन्नियों को कैसे पसंद होंगे? हम तो बार बार तुम्हें कहते रहेंगे, और अगर दर्द खत्म ना हो तो कुरान की ज़बान में कहेंगे मूतू बिग़ैज़िकुम। क्या बात है, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। अब सुनो, जब मदरसे में तालिबे इल्म पढ़ता है तो उस्ताद कहता है बेटा अल्लाह मौजूद है, वो कहता है हजरत दलील, तो उस्ताद कहता है चल पहला पारा पढ़। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, वजूद बारी का इनकार कैसे कर सकते हो? आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया ना, वकुंतुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे। मुर्दा थे, मुर्दा यानी बेजान थे। कैसे बेजान थे? जब पैदा नहीं हुए तो मुर्दा कैसे हो गए? अभी तो वजूद बना ही नहीं है, अभी तो वजूद बना ही नहीं है। हमने कहा मुर्दा यहाँ किस माना में है? बेजान के माना में। आप कहेंगे कोई बहुत बड़ी तशरीह तो नहीं कर दी? मैं कहूंगा सुनिए जरा गुफ्तगू
گفتگو کو سر اوپر اٹھائیے اور سوئیے نہیں، ذرا بیدار مغز ہو کر میری گفتگو کو سنیے. بالکل نئے انداز کی گفتگو کر رہا ہوں. ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو دہریوں کی فکر پر قدغن لگانے کے لیے پھر ہم جیسے علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی اعتبار سے آپ ہی انشاءاللہ سمجھا دیں گے. ہم نے کہا قرآن کی اس آیت کریمہ کو عالم دین پیش کرتا ہے، استاد کو اپنے شاگرد کو بتاتا ہے. رب نے کہا ہے تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. مردہ کا مطلب یعنی بے جان نطفہ تھے، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ذکر والی چیز تھا ہی نہیں. ہمارا وجود کیا تھا؟ ہم تو ایک نطفہ تھے. لیکن قرآن کہتا ہے فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ تو بول دیجیے محبت کے ساتھ. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے پھر ہم نے نطفہ پیدا کیا، نطفے کو دم بستہ یعنی جمع ہوا خون بنایا اور جمع ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا اور گوشت کے ٹکڑے پر ہم نے پھر ہڈیاں چڑھا دی، شکل و صورت بنا دی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہی تو ہے جو رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بنایا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے 25واں پارہ ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہی تو سسٹم چلا رہا ہے، چاہے وہ جاوید جیسا مردود ہو یا دیگر مردود ہو، دنیا میں ایک ہی سسٹم ہے. آپ جانتے ہیں کائنات کی آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح، اللہ کسی کو لڑکیاں دے دیا کرتا ہے، اللہ کسی کو لڑکے دے دیا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ کرم فرماتا ہے تو کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے دیا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر رب قدیر چاہتا ہے نعرہ تکبیر.